تمہاری ایبسنس میں زینیا شہرام سے بہت فرینک ہونے کی کوشش کر رہی تھی. میری بیوی اب صرف فریال ہے اور تم اس کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی. تم اس حد تک بھی گر سکتی ہو؟ رات کو جب ہم لوگ آئے تو وہ دونوں ساتھ کھانا کھا رہے تھے. آپ میرا دل دکھا رہے ہیں، اس کے لیے خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اب اگر تم نے فریال پہ الزام لگایا نا تو میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا. ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ زینیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی. ادھر آپ دیکھیں گے کہ شہرام کی بھی چاہ پوری ہو گئی ہے زینیا سے دوسری بار شادی کرنے کی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ زینیا کبھی بھی نہیں بدل سکتی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا. ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب شہرام زینیا کو کہتا ہے کہ صرف اور صرف فریال ہی میری بیوی ہے اور اس کے علاوہ میں کسی کو بیوی نہیں مانتا اور نہ ہی کسی سے پیار کرتا ہوں. ادھر آپ دیکھیں گے کہ اس پر زینیا کو غصہ آ جاتا ہے اور زینیا چائے میں زہر ملاتی ہے فریال کے لیے تاکہ وہ پیے اور صحیح تمام ہو جائے، لیکن وہ چائے گر جاتی ہے اور وہ پیتی نہیں ہے. جب فریال کو وہ چائے نہیں پیے گی اور یہ سب کچھ شہرام کو پتہ چلے گا تو شہرام زینیا پر بہت ہی غصہ کرے گا اور کہے گا کہ اب یہ نہ کہنا کہ یہ سب کچھ فریال خود کر لیا صرف تم پر الزام لگانے کے لیے. اس پر آگے سے زینیا کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جب اللہ آپ سے خود پوچھے گا. اس پر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی معصوم نہیں ہو، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے نا. تو اس پر آپ دیکھیں گے کہ زینیا بالکل بھی نہیں بولتی، کیونکہ زینیا اس لیے کر رہی ہے کہ وہ فریال کو اس گھر سے نکال دے یا اس دنیا سے ہی نکال دے، کیونکہ وہ صرف اور صرف شہرام سے محبت کرتی ہے اور شہرام اب صرف فریال سے محبت کرتا ہے. زینیا کی طرف تو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صاف لفظوں میں زینیا کو بتا چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف فریال کا اور فریال ہی کا رہے گا. لیکن زینیا